السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جب ہم رہتے ہیں تو کیا خاموش رہنا حل ہے، اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اپنی پہچان کیسے بنائیں۔ آپ بھی ان عورتوں میں سے ہیں جو دن رات سب کے لیے ہنستی ہیں، بولتی ہیں، محنت کرتی ہیں، بہت سارا گھر سنبھالتی ہیں، مگر اندر سے خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں۔ بھی وہ بہو ہیں جو جوائنٹ فیملی میں سب کی خوشی کی خاطر اپنی خاموشی کو برداشت کا نام دیتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم بات کریں گے، کیا خاموشی واقعی ہر مسئلے کا حل ہے؟ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اپنی پہچان کیسے بنائیں؟ کہتے ہیں عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے، ہم اس عورت کی عزت ہی نہیں کریں گے، وہ اندر سے ہر روز ٹوٹتی رہے گی، بکھرتی رہے گی، ہر روز اتنی زیادہ ڈسٹرب رہے گی، تو کیا وہ گھر کی جو بنیاد ہے وہ ٹھیک رہ پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ گھر کی بنیاد ٹھیک رہ پائے گی۔ وہ جب دیواریں ہلتی رہتی ہیں نا، تو اس وقت جو ہوتا ہے مکان وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خاموشی کو اکثر عورت کا زیور کہا جاتا ہے۔ جو خاموش رہتی ہے عورت نا، وہ بڑی زیادہ لوگوں کو پسند ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی یہی زیور جو ہوتا ہے گردن میں زنجیر بھی بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے جوائنٹ فیملی میں صرف خاموش رہنا ہی حل نہیں، بلکہ سمجھداری، خودداری اور عزت نفس کے ساتھ اپنی پہچان کیسے بنائیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے ہر لمحہ کانچ پر چلنا ہو۔ کیوں اتنا مشکل بنا دیا گیا عورت کے لیے؟ جوائنٹ فیملی میں سسرال میں رہنا، نندوں کے ساتھ گزارا کرنا کیوں مشکل بنا دیا گیا؟ اب یہ کیوں نہیں سوچتی ہو جب آپ دوسرے گھر میں جاؤ گی تو آپ کے لیے بھی یہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں سوچ سکتی ہو؟ اگر آپ کی بہو آپ لے کے گھر میں آ رہے ہو تو اس کو اگر تکلیف دو گے تو کل اگر آپ کی بیٹی دوسرے گھر میں جائے گی تو وہ اگر وہی تکلیف برداشت کرے گی تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ یہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب ہم بہو کے لیے اچھا برا سوچتے ہیں تو ہم اسی وقت ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی بھی ہے، شاید اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اثر ہو سکتا ہے ان باتوں کا جو ہم بہو کو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی برداشت کرنی پڑ جائے۔ فیملی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے ہر لمحہ کانچ پر چلنا، جہاں نہ آواز کر سکتے ہو نہ پاؤں روک سکتے ہو، آپ کو چلنا ہی ہے۔ اکثر بہو سوچتی ہے خاموش رہوں گی تو سکون ملے گا، مگر یاد رکھیے زیادہ جھکنے سے انسان درخت نہیں فرش بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ جھک کے بھی دیکھ لیا ہے، اتنا جھک کے کہ انسان کی جو وقت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق پڑتا ہے تو آپ کو پڑتا ہے۔ آپ نے اپنی وہ قیمتی لمحے جو ہیں، جو قیمتی آپ انسان بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ لمحے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب اس وقت ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش اس وقت اگر ہم اس کو سدھار لینا تو آج ہمیں کاش نہ کہنا پڑے۔ ہم ساری زندگی دوسروں کی ایسے غلامی میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارا جیسے اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید کبھی ہم اپنے بچوں کی خاطر سہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہوگا، کبھی ہم اپنے والدین کے لیے سہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کو تکلیف نہ ہو جائے، میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ تمہیں تکلیف جو تم دوسروں کے لیے اتنا زیادہ کر رہی ہوتی ہو کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو اس وقت تمہیں خود کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، اس بات سے میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ تعلقات میں نرمی ہونی چاہیے، پر نرمی اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے۔ بچا کر چلنے والے اکثر رستے ہی بھول جاتے ہیں۔ عورت کی جو پہچان ہے نا، اس کو اپنی پہچان ضرور کروانی چاہیے۔ عورت صرف رشتے نبھانے والی نہیں،
وہ خود بھی ایک مکمل رشتہ ہے، خود سے، اپنے رب سے، اپنے خوابوں سے۔ جو اپنے آپ سے ہار جائے اسے زمانہ کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ جب ہم ہار جاتے ہیں، بالکل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا ہے کہ میرا چینل ابھی ڈی مونٹائز ہوا ہے، مونٹائزیشن ختم ہو گئی ہے میری کسی وجہ سے، کیونکہ میں کافی عرصے سے غائب رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا چینل ڈی مونٹائز ہو گیا۔ تو ابھی اگر میں اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتی، ہار جاتی، تو میں بیٹھ ہی جاتی، میں کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اتنا زیادہ آپ کو اس چیز کا صدمہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے بالکل ہی کام نہیں کر پاتے ہو، لیکن میں ڈبل پاور سے دوبارہ کام کر رہی ہوں کہ میں کام کر کے تو انشاءاللہ میں اس چیز کو پھر دوبارہ وہ ٹھیک کر لوں گی۔ یہ مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں نا، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، تو اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو اپنے سے ہار جائے اسے زمانہ کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ جب ہم ہار ہی مان لیتے ہیں نا، اپنے آپ سے ہار مان لیتے ہیں، تو پھر زمانہ تو بالکل نہیں جیتنے دے گا۔ زمانہ تو شاید آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ آپ یہاں کھڑے کیوں ہو۔ آپ اس سٹیج پہ ہو کہ روز بروز اپنے آپ کو مناتی ہو، اپنے آپ کو ایگری کرتی ہو کہ آپ سے دوسروں کو شکایت نہ ہو، تو یاد رکھے، جو ہر وقت مسکرائے اس کے آنسو اکثر سب سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ آنسو کسی کے سامنے نہیں بہاتا، اسے اچھا وہ اس کا دل ہی پتھر ہو جاتا ہے، دوسروں کے سامنے اسے آنسو آتے ہی نہیں۔ جب وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو سب سے زیادہ اس کا نرم دل جب ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور وہاں جا کے آنسو بہاتا ہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ میری ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میری بات سنی جا رہی ہے۔ اپنی پہچان کو کبھی بھی دبنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اپنے اوپر خاموشی طاری کر کے اپنے آپ کو سزا مت اس کے لیے دو۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، آپ کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس کی حفاظت کرنا بھی تمہارا ہی حق ہے۔ اور تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ نہ تو بہن کوئی ہوگا، تو نہ جب آپ پیدا ہوئے تھے نا تب بھی آپ اکیلے آئے تھے، جب مرنا ہے تو تب بھی آپ نے اکیلے ہی جانا ہے، ساتھ میں کوئی نہیں نتھی ہو کے جائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ ٹھہرو میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، رک جاؤ، ایسا کسی نے نہیں کہنا۔ جوائنٹ فیملی میں ہو یا تنہا زندگی گزار رہے ہو، جہاں پانی سر سے گزرنے لگے وہاں دیوار کھڑی کرنا پڑتی ہے۔ جب سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ اونچی سی دیوار بنا دو کہ اس دیوار کے اس سائڈ پہ وہ لوگ ہوں جو تمہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ ہو۔ تنہا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اپنے لیے وقت نکالیں، صبح کی نماز کے بعد کا سکون مت چھوڑیں۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے کھڑکیاں کھولیں۔ ویسے تو یہاں کھڑکیاں کھولنے سے مچھر اندر آ جاتے ہیں صبح لیکن پنکھا تھوڑا تیز کر دیا کر۔ اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتے، سالوں تک اندر ہی دبا کے رکھتے ہیں، اور اندر وہ ایسا زہر بن جاتی ہیں کہ وہ ہمارے جسم کو ہی ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہی کہ آپ کسی سے اگر نہیں کہہ سکتے تو ایک ڈائری بنا کے رکھ لیجئے، اور اس کے اوپر نا جو بھی آپ کے دل میں ہو وہ بات کر لیجئے، اس کے اوپر لکھ کے رکھیے۔ روزانہ کا جو بھی آپ کے دل میں بھڑاس ہو وہ نکال کے رکھ دیں اس ڈائری میں۔ جب ہم سچ میں آپ کا نا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، جس طرح آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے نا، جب ہم گھر سے کباڑ نکالتے ہیں کافی زیادہ پڑا ہوا ہوتا تو ہمارے دل میں ایسے سکون سا آتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی کم پیسوں میں جاتا ہے، لیکن جب ہم نکالتے ہیں نا تو گھر ایسے ہلکا ہلکا فیل کرتے ہیں۔ تو یا تو ہم کسی سے وہ باتیں کر دیں جو ہمارے اندر زہر بنائیں گی، یا تو ہم کسی سے کہہ دیں، اور یا ہم کسی سے اگر نہیں کہہ سکتے تو ایک ڈائری ضرور بنا لیجئے اور اس پہ نا وہ باتیں لکھ کے رکھ لیجئے۔ روزانہ اگر آپ لکھتی رہیں گی نا، کچھ اچھی چیزیں بھی آپ اپنی زندگی میں ایڈ کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ پہلے آپ وہ جو آپ کے ساتھ برا ہوا ہے وہ چیزیں آپ لکھ لیں،
پھر آپ کیا کریں کہ آپ کچھ اچھی چیزیں ان میں سے آپ اپنے لیے اچھی چیزیں اچھائی کیسے کر سکتے ہو اپنے لیے. ہم اگر اپنے لیے اچھائی کریں گے تو ہی ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہم کچھ پوائنٹس ہر روز یہ بھی لکھ کے رکھیں کہ ہم نے یہ والے اچھے پوائنٹ جو ہے نا یہ والے ہم نے کرنے ہی کرنے. اس سے پازیٹیوٹی بہت زیادہ آپ کے اندر آ جائے گی. آپ کو مثال بھی ساتھ ساتھ دیتی ہوں. آگ کو اگر دائرے میں نہ رکھا جائے تو گھر بھی جلا دیتی ہے، رشتے بھی جلا دیتی ہے. ایسے ہی خاموشی اختیار کریں مگر وہاں جہاں عزت محفوظ ہو، جہاں بات عزت نفس پر آئے وہاں آواز کو دبانا گناہ ہے. یاد رکھیں جو عورت خود کو نہیں جانتی وہ کبھی دنیا میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی. اپنے آپ کو جاننا زیادہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کو بھی جان سکیں. صاف ستھرا لباس پہنیں، یہ نہیں کہ ہر روز اٹھو اور گندے کپڑے ہوں رات والے جو ہوتے ہیں صبح اٹھ کے اسی میں پھرتے رہو سارا دن، نحوست جو ہوتی وہ پھیلاتے رہو. نہیں، صبح اٹھتے ہی اپنے کپڑے چینج کر لو. اگر کسی کی رات کو کپڑے چینج کر کے عادت ہوتی سونے کی، لیکن لوگ زیادہ تر نائٹ سوٹ پہن کے سوتے ہیں. تو صبح میں جو کیجول ڈریسنگ ہوتی وہ ضرور کرنی چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اپنے لیے صبح اٹھتے ہی برش کر کے کنگھی کر کے اس کے بعد نماز پڑھتے ہو، وضو کرتے ہو، ساری چیزیں کرتے ہو. اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالو اور ساتھ ساتھ یوگا بھی کرو، جو کہ آج کل میں نے چھوڑا ہوا ہے. ہر روز میں اپنے آپ کو یاد دلا رہی ہوں ویڈیو میں، لیکن ٹائم بالکل بھی نہیں نکال رہی. آج کل بالکل نکال نہیں رہی. لیکن ابھی میں جب میں بس نکالنا شروع کر دیتی ہوں اپنے آپ کو کہتی ہوں نہیں اب لمٹ ایسے آگے کراس لگا دیتی ہوں، پھر میں کرنا شروع ہو جاتی ہوں. تھوڑا سا میک اپ بھی لگا لیں کیونکہ اپنے آپ کو اچھا لگنا ضروری ہوتا ہے. جب ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اچھی خوبصورت شکل دی ہے تو اس کو ہلکا سا اچھا کر لیں گے تو دکھنے میں بھی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہم جب تناؤ میں رہتے ہیں نا، میں نے خود سے دیکھا ہے جب بہت زیادہ میرا چہرہ تناؤ میں رہتا تھا بہت ہی عجیب سا ہو گیا تھا. جب اچھا میں شیشے کے سامنے جاتی ہوں ایسے تھوڑا سا ہنس دیتی ہوں تو ایسے وہ والا چہرہ اور وہ والا کمپیریزن کرو نا تو تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ ہنسو. تو دل میں اللہ کا نام بھی ضرور ہونا چاہیے. جب بھی ہم اٹھیں تو صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن پاک کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے. اس سے گھر میں برکت آتی ہے. یہ سب چیزیں مل کر ایک عورت کو صرف خوبصورت نہیں باعزت بھی بناتی ہیں. دوسروں کو خوش رکھنے والی عورت بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑا اس کا دل ہوتا ہے، مگر خود کو خوش رکھنا بھی ایک فن ہے. جب ہم اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں نا تب مزہ ہے نا کہ ہم دوسروں کو بھی خوش ہم صرف کچھ عورتوں کی ہوتی عادت کہ دوسروں کو خوش رکھتے 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 اپنے آپ کو کہیں بھول ہی جاتے. آپ ویسے نا میں نے کافی عرصہ پہلے یہ چیز چھوڑ دی تھی کہ دوسروں کو خوش کرنا اپنے آپ پہ توجہ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں میں ہوں اور یہ میرے کام ہے. اچھا، دنیا میں اگر کوئی رشتہ اٹل ہے تو وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. پکا رشتہ جو ہوتا ہے نا صرف ہمارا اللہ کے ساتھ ہی ہے. تو اللہ کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے. جب ہم بھول جاتے ہیں نا تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. سجدہ وہ جگہ ہے جہاں عورت کو اصل طاقت ملتی ہے. اگر سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. جہاں خاموشی نہیں بلکہ قرب الہی بولتی ہے. جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی گڈے گڈی کا کھیل ویسے ہے نہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس دے وچ ہر بندی سرخرو ہو جاندی ہے. کیونکہ ہن میں تھوڑی کہ اپنی پنجابی بھی بولوں گی کیونکہ پنجابی بولنا کدی کدی مینوں بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جدوں پنجابی بولنی تو میں خود ہی مینوں اچھا لگ رہا ہوں. رشتے بڑے خوبصورت ہوندے ہیں، اتنے خوبصورت ہوندے ہیں نا کہ ویسے تو ایک
ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੇਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੰਦੇ ਮਿਲਦੀ हैं जी, सास ससुर, देवरानियों के बच्चे, जिठानियों के बच्चे, ऐसे इतना माशाल्लाह ना एक शहर आबाद होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो जान लें सब के लिए करें मगर खुद को ना भूलें। सबको खुश करते करते कहीं अपने आप को ना भूल जाना। नरमी रखें मगर अपनी इज्जत पर समझौता ना करें। ये नहीं कि एक बंदा आया है, उसने कहा है कि जी मुझे चाय बना के दे दो, आप ये भी कह सकती हो जी अभी मेरा टाइम नहीं है तो बाद में बना देती हूँ, थोड़ी देर के बाद बना देती हूँ। अगर आपका मूड नहीं हो रहा तो आहिस्ता आवाज़ से आप कहो मैं थोड़ी देर तक बना देती हूँ। ये नहीं कि आते ही उठा लो जूती और पीछे लग जाओ, फिर अगला बंदा भी वही करेगा जो तू कर रही है। हर वक्त ये भी नहीं कहना जी मैं करती हूँ, जी मैं करती हूँ, जी मैं करती हूँ जी। जब हम जी मैं करती 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 ना अपने आप को इंसान भूल जाता है। जैसे आप कहें आपकी शख्सियत ख़त्म कर देता है। नो बोलना भी सीखें। अगर आपको नो बोलना नहीं आता, जैसे कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था आज बड़ी बड़ी प्रधान बनी बैठी मैंने भी ना बोलना नहीं आता सी। आज मेरे सामने कोई आए ना तो मैं ना बोल। खुद को मिट्टी में मिला देने से फूल नहीं खिलते। कभी कभी ज़मीन हमवार करना भी ज़रूरी होता है। खामोशी अच्छी है मगर जब बात नफ्स पर आए तो बोलना फ़र्ज़ होता है। जब हमारे ऊपर खुद की बात आती है ना, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तू अनपढ़ है, तू जाहिल है, तू इतने सारे काम करते करते ना मुझे दोपहर को भूख लग गई। फिर मैंने कहा चलें आज सैंडविच ब्रेड बनाती हूँ। सैंडविच ब्रेड वो अंडा ब्रेड जो होता है ना वो बनाया मैंने, और साथ मैंने काट लिया सलाद, खीरा एक काट लिया कि उसको भी ज़रूरी था खाना मेरे लिए, और साथ मैंने नींबू पानी बनाया। वो भी मेरा दिल कर रहा था, इसीलिए कर रहा था कि मेरे सर में थोड़ी दर्द नहीं, शदीद दर्द हो रही थी, तो इसी वजह से फिर मैंने नींबू पानी भी बना लिया। अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच जिसमें सिर्फ केचप लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी वाला अंडा बनाया, उसके बाद केचप लगा के तो वो सैंडविच बड़ा मज़े वाला बन जाता है, और दोपहर को थोड़ी भूख भी कम हो जाती है इंसान की। अच्छा आज ना मुझे खीरा काटना था लंबा लंबा करके, ऐसे ना लंबा करके काट रही थी मैंने कहा कि इस तरह खा लूँगी। वैसे तो अगर मैं गोल काटती तो उसके अंदर लगा लेती, मुझे खाना था वैसे ही, इसीलिए मैं ऐसे काट रही हूँ। इंसान को कितने ये रिश्ते कमज़ोर कर देते हैं। हालांकि ये कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं, लेकिन इनको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान समझ के अगर साथ चलाए ना तो इंसान बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी कर सकता है, वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकता है। जब हम बिल्कुल एक इंसान की नफ़ी कर देते हैं ना तो उसके गिरा गिरा के उसको बिल्कुल ही साइड पे कर। मैं एक आप लोगों से शेयर करती हूँ कि असल में एक लड़की है जो अभी अभी शादी हुई थी उसकी, बस 1 साल ही हुआ शादी हुई, तो उसको बच्चा हुआ ना, पहली बेटी हुई तो उसको तलाक हो गई कि जी बेटा क्यों नहीं हुआ। इस तरह के ना जो सेंसिटिव इतने ज़्यादा मामलात होते हैं औरतों के साथ, तो ये भी हो जाते हैं। कभी कभार तो बहुत सारे लोगों को देखा कि लोग शादियां दूसरी कर लेते हैं। तो सबसे आप मज़बूत हैं, आप अहम हैं, और सबसे बढ़कर आप अल्लाह की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत तख्लीक किया है, तो आप अपनी कदर ज़रूर करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी है तो शक्ल को भी संवार के रखना चाहिए, ना कि उसको बिगाड़ के रखें। अगर ये अल्फाज आपको अंदर से थोड़ा सा हिलाएं तो खुद से एक वादा करें,
وعدہ کریں کہ صرف اور صرف میں نے گھر کے کام نہیں کرنے، سارا دن گھر کے کام کر کر کے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ جب آپ تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، ساری چیزیں چھوڑ دو، موبائل سائڈ پہ رکھ دو۔ موبائل کو بھی اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار نہیں کرو، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس وقت فون یوز کرتے ہیں تب بھی ہم کافی زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ میں صرف بہو نہیں، میں ایک بامقصد، باہمت، باوقار عورت ہوں جو خاموشی کو صرف حکمت کے لیے چنتی ہے، کمزوری کے لیے نہیں۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، 1:15 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے آج صبح نہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی تھی، تو میں نے کہا چلے ابھی نماز پڑھ کے تو اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، کیونکہ دن میں کسی بھی ٹائم مجھے ٹائم مل جائے، صبح اگر نہیں ملتا تو پھر میں کبھی کبھی رات کو کر لیتی ہوں تلاوت۔ میرا ٹائم فکس نہیں ہے، میں ویسے رات کو بھی زیادہ کر لیتی ہوں، تو آج میں نے کہا چلیں دوپہر کو ہی کر لیتی ہوں۔ تھوڑا سا میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری باتیں کی اور ڈھیر ساری دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں کرے اور آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں کرے، آمین۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، آپ کو وہ پہچان دے جو صرف جس سے عزت ملتی ہو، وہ پہچان دے، آمین۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔